اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور پردے میں میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کریم کا لا تعداد مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک، پھر آخری عشرہ، پھر تا کراتے ہیں، اور آج 27 کی رات ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ بڑے خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ کریم اپنے گھر میں آنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، شب قدر کے لیے جو سورت نازل ہوئی اس کا شان نزول، شب قدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، اور شب قدر کے لیے میرے اور آپ سب کے آقا مالک و مختار غیب دان نبی علیہ السلام نے کیا نشانی بیان فرمائی ہے کہ جس رات یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں تو سمجھ لو تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے بہت سارے ذکر کیے ہیں، اتنے ہیں کہ شاید ہم فقط شان نزول پہ بیٹھ جائیں تو جو آپ کا وقت ہے یہیں ختم ہو جائے، اتنے مختلف شان نزول ہیں۔ بہرحال ہم جس شان نزول کی طرف بھی چاہتے ہیں اس میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے آقا دو جہاں
سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے. یہ ہر شان نزول میں یہ بات نظر آتی ہے، ہر شان نزول میں یہ بات. ان میں سے کچھ کا ذکر میں اختصاراً کرنا چاہوں گا. وقال كعب الأحبار رضی اللہ عنہ كان رجلا مالكا في بني اسرائیل. سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کو رکھ رہے ہیں. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجلا مالکا فی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا اور نہایت ہی اعلیٰ خصلت، اعلیٰ سیرت، نہایت ہی اچھا انسان تھا وہ شخص. اپنے زمانے کے نبی علیہ السلام کی امت میں سے بڑی خوبصورت سیرت کا مالک تھا، حالانکہ وہاں کی سلطنت کا بادشاہ بھی تھا. اتنا اللہ کا پیارا بندہ تھا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ زَمَانِهِمْ. اللہ کریم نے اس بادشاہ کے زمانے میں جو اللہ کا پاک پیغمبر تھا اس کی طرف وحی نازل فرمائی، اس کی طرف کہ اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو بادشاہ ہے نا یہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، باوجود اس کے کہ بادشاہ ہے لیکن پھر بھی میرے سامنے جھکا ہی رہتا ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے. آپ اس بندے سے پوچھیں کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے تیری کوئی خواہش ہے جس کو ہم پورا کریں. اسی جملے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا کتنا رتبہ ہوگا کہ ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی خواہش ہو، رب فرما رہے ہم پوری کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بندے کو پیغام بھیجوایا بادشاہ وقت کو کہ خالق لم یزل فرما رہا ہے اگر تیری کوئی خواہش ہو، اگر تیری کوئی خواہش ہو تو ہم اس کو پورا کر دیں گے، تو صرف زبان سے خواہش کا اظہار کر دے، رب اس کو پورا فرما دے گا. جب اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ پیغام اس بادشاہ تک پہنچتا ہے تو اس نے بس ایک ہی جملہ بولا، یا ربی، اے میرے رب، اے میری تو ایک ہی خواہش ہے، میری تو ایک ہی خواہش ہے، میرے پاس مال بھی ہونا چاہیے، میرے پاس میری اولاد بھی ہونی چاہیے جس کو میں تیرے راہ میں بھیجتا رہوں، بس وہ تیرے دین کے لیے جہاد ہی کرتے ہیں. اس کے سوا یا اللہ مجھے کوئی خواہش نہیں، اس کے سوا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. بس اس نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی. مالک تو پہلے ہی فرما چکا تھا تو بس خواہش کر ہم پورا کر دیں. فرزقہ اللہ الف ولد، فرزقہ اللہ الف ولد، رب نے اس کو 1000 بیٹا عطا فرمایا. آپ کہیں گے ایک بندے کا 1000 بیٹا؟ کئی 100 سال جو ان کی عمر ہوتی تھی، کئی 100 سال، کئی 1000 سال ایک بندے کی عمر ہوتی تھی. اور پھر کئی شادیاں ان کی شریعت میں جائز ہوتی تھی. ہماری میں 4 تک ہے نا، ان کی شریعت میں سینکڑوں کی تعداد تک جائز ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد تک جائز ہوتی تھی. فرزقہ اللہ الف ولد، تو رب نے کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 1000 بیٹا. جوان ہو گیا، مال تو ویسے ہی بادشاہ وقت تھا. بس اس نے کیا کیا؟ اپنا ایک لشکر تیار کیا، ایک بیٹے کو اسی لشکر کا امیر مقرر کیا، جاؤ اللہ کے دین کی خاطر لڑو. پورا ایک مہینہ وہ لڑتے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں کیا ہو گیا؟ اس نے دوسرا لشکر بھیجا، اس کے ساتھ اپنا اور بیٹا بھیجا، تیسرا لشکر بھیجا، اس کے ساتھ اپنا اور بیٹا بھیجا. اللہ حاضر قیاس
1000 لشکر اس نے بھیجا. اپنے ہر بیٹے کی میت میں ایک لشکر تھا. 1000 بیٹے تھے. ہر بیٹے نے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک پورا مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا, مہینے کے بعد وہ شہید ہو جاتا. اللہ کی راہ میں جہاد کرتا, مہینے کے بعد وہ کتنی بڑی عظمت والا وہ باپ ہوگا جس نے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیے. اس کے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, باوجود اس کے والملک مع ذلك قائم اللیل وصائم النہار. بادشاہ کی اپنی سیرت کیا تھی؟ 1000 بیٹے تو رب کی بارگاہ میں شہید کرا دیے ہیں, اس کی اپنی حالت یہ تھی قائم اللیل وصائم النہار. وہ ہر رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کیا کرتا تھا, وصائم النہار ہر روز ہی روزے کے ساتھ جڑا رہتا تھا. اب جب اس کا ذکر ہوتا ہے نا, بس اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا, اس جیسا نیکوکار بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا جس نے 1000 بیٹے 1000 مہینوں میں جہاد کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں کیا کرا دیے ہیں؟ شہید. اور جو مال لگا ہوگا, جو ساتھ اور فوج بھیجی ہے, اور اپنی حالت یہ تھی کہ دن رات اللہ کی راہ میں رات کو قیام کرتا, ساری رات کھڑا ہو کے نماز پڑھتا, اور دن کو روزہ رکھتا, اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والا. اس کی اپنی حالت یہ, اور 1000 بیٹے 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. بس یہ تمنائیں اٹھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں, ہم کیسے اس بنی اسرائیل کے شخص کی نیکی کا مقابلہ کر پائیں گے, ہماری تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے, ہمارے تو اتنے بیٹے بھی نہیں ہیں, 1000 بیٹا کون شہید کرائے گا, جب ہے نہیں تو شہید کیسے ہوں گے. مالک یہ بنی اسرائیل والے اس امت سے کیا نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں, یا قیامت کے دن جب اس بندے کا نام عمل کھولا جائے گا تو جب اس کی حالت پیش کی جائے گی پھر یہ امت تو پیچھے رہ گئی. بس یہی امت کا غم و فکر جاری تھا. احکم الحاکمین کے جلال کو مسیح جلال آتا ہے, احکم الحاکمین کی رحمت مسیح برستی ہے. جناب جبریل کو بھیجا, محبوب پریشان نہیں ہونا, اس نے تو 1000 سال کی مشقت اٹھائی ہے, آپ کی برکت سے آپ کی امت کو ہم ایسی رات عطا کر دیتے ہیں, وہ صرف ایک رات میری عبادت میں گزار لیں. اس شخص کے 1000 بیٹیوں کی قربانی سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہم اس سے بھی زیادہ جواب اندازہ لگا. یہ میرے آقا کا فیض ہے, میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا کمال کمالات مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ایک چھوٹا سا. میرے آقا امت کے لیے غمگین ہوتے ہیں, میرے آقا امت کے اعمال کہ قیامت کے دن اس کا مقابلہ کیسے. رب فرماتا ہے پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہو, ہم اس کا حل عطا فرما دیتے ہیں. کہاں 1000 بیٹا شہید کرانا, 1000 مہینے تک جہاد, اس کی مشقتیں اور اس کے جناب والا اخراجات اور اس کے ساتھ فوج, اور 1000 مہینے تک خود ساری رات 1000 مہینے ساری رات 83 سال کچھ ماہ کا عرصہ اس بندے نے ہر رات اللہ کی عبادت میں گزاری, اور ہر دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے گزارا. اور ہم اس کے برابر نہیں ہو رہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ان کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے. اب کتنی زیادہ ہے اس کو رب جانتا ہے, یہ تاجدار مدینہ جانتے ہیں.
نہ مفسرین کے قلم پہنچے، نہ ان کی عقلیں پہنچی، نہ ان کا علم پہنچا، سب نے کہا یہ جو لفظ خیر ہے نا، خیر من الف شاہ، اس کی کما حق ہوں جو حقیقت ہے رب اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، رب اور رسول کے سوا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ۔ اور ایک اور واقعہ، رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا انہو علیہ السلام ذاکر رجل من بنی اسرائیل، سرکار علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں اسمہ شمسون لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، سرکار نے فرمایا اس بندے نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد ہی پورے 1000 مہینہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے؟ جہاد کیا ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار سے یہ جملہ سنا تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے آقا مولا، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، اس بندے کا مقابلہ نیکیوں میں ہم کیسے کر پائیں گے؟ اچھا یہاں پہ ایک جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، پہلی روایت یہ روایت، اس کے علاوہ جتنے شان نزول ہیں ان سب میں صحابہ کی سوچ کو آپ نے دیکھا؟ سوچ کیا تھی؟ ہم تو ان سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، سمجھے نہیں ہیں آپ؟ اسلاف اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں، وہ مقابلہ ضرور کرتے تھے لیکن نیکیوں میں، مقابلہ ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں۔ ایک ہم ہیں دنیا کی دولت میں ہمارے مقابلے، فلاں کی ایسی کوٹھی ہے تو میری ایسی ہوگی، اس کی ایسی گاڑیاں تو میری ایسی ہوں گی۔ کتنا سوچ کا فرق پڑ گیا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیک کاموں میں، اللہ کی عبادت میں ہی دوسروں سے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں اتنی طویل تھی، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب ہم پھر اس کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایسے ہی بات چل رہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار کا صدقہ امت پہ کرم فرما دیا۔ جناب جبریل آئے اور یہی صورت لے کے محبوب ان کو آپ فرما دیں آپ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس بندے سے نیکیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے، بس آپ ان کو فرما دیں ایک کام تم کر لو، اللہ تمہیں اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے اتنی زیادہ نیکیاں دے گا جس کو صرف رب رسول ہی جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس کے 1000 مہینے کا جہاد ایک طرف ہے، تاجدار مدینہ کی نسبت کا فیض تو دیکھو، پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو میرے آقا کو کہتے ہیں ہمارے جیسے آقا بشر ہے معاذ اللہ۔ وہ پاگل اور نبینے اور اندھے، دیکھ تو صحیح، ایک بندہ 1000 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ایک بندہ نے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیے، 1000 مہینہ اس بندے نے ساری رات نمازیں پڑھی، سارے دن روزے سے رکھے، تو کہتا ہے نبی علیہ السلام میرے جیسے ہیں، اور نبی نے میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، یہاں سرکار کی نسبت ہی تو کام دے رہی ہے۔ فرمایا 1000 بیٹے قربان کرانے کی ضرورت نہیں، 1000 مہینے کھڑے رہنے کی، 1000 مہینے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رات تم جاگ لو، سرکار کا صدقہ رب فرماتا ہے ان سے زیادہ نیکی اور میں عطا فرما دوں۔ جبریل آ گئے، آپ کا رب فرما رہا ہے بس ایک رات جاگ لیں، اس بندے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما۔ تیسرا شان نزول،
ذکر خیر چل پڑا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد یہ سرکار کی مجلس میں ذکر چل رہا ہے. اب اس کا تعین کیا گیا، بتایا گیا کہ عابد وہ ہے جو 1000 مہینہ دن رات اپنے رب کی کیا کرے. فرمایا تم سے پہلی جو امتیں تھیں کسی بندے کو عابد کا لقب اس وقت ملتا تھا جب وہ پورا 1000 مہینہ اللہ کی. جب سنا صحابہ نے تو پھر پریشان، پھر ہم تو عابد ہی نہ ہوئے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہماری تو اتنی 1000 مہینہ جو دن رات رب کی عبادت میں بسر کرتا اس کو کہتے، لقب دیتے یہ عابد ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے پہلے والی قوموں میں یہ عابد ہو گیا. جیسے آپ کے ہاں لقب ہے نا، یہ مفتی ہو گیا، یہ حافظ قرآن ہو گیا، یہ عالم شریعت ہو گیا ہے، لقب ہے نا. تو ہر کام کے لیے پیچھے کچھ عرصہ لگتا ہے، پیچھے کچھ. حافظ قرآن کو دیکھ لو تو کتنے مہینے وہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب حافظ ہے. اسی طرح مفتی کو دیکھ لو، زندگی کا شاید آدھے سے بھی زیادہ حصہ اس کا کتابوں پہ گزر جاتا ہے، آدھے سے بھی شاید زیادہ حصہ کتابوں کے ریسرچ پہ، اسلام کی ریسرچ پہ گزرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ مفتی ہے. اللہ حاضر قیاس. تو اسی طرح اس زمانے میں کسی کو عابد کب کہتے تھے آپ نے بتانا؟ جب کو 1000 مہینہ دن رات رب کی ذکر چل رہا ہے. تاجدار مدینہ کی بارگاہ اور صحابہ ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی چھوٹی، ہماری تو. پھر ہم تو عابد نہ ٹھہرے، ان کی طرف نسبت کریں جو اصطلاح وہاں استعمال ہوتی تھی. بس یہ گفتگو چل رہی تھی تو جناب جبریل آ جاتے ہیں. جناب محبوب آپ کی نسبت جو ہے، ان کو 1000 مہینے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نسبت کا یہ فیض ان کو پہنچے گا الی یوم القیامہ. لوگ فیض لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. جو اپنے جیسا سمجھتا ہے نا، اپیل ہے اس سے، عرض ہے کہ پھر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب لینے کے لیے 1000 مہینے عبادت کر. سرکار کی نسبت کا تو فائدہ کوئی نہیں نا. آپ سے تو فیض ملتا، یہ تو آپ کا صدقہ ہے، یہ تو آپ علیہ السلام کا صدقہ ہے. پھر 1000 مہینہ کر عبادت دیکھیں گے کیسے گزرتی ہے. پہلی شان نزول والی روایت پر کر نہ عمل جرت ہی نہیں ہے. نہ 1000 بیٹے ہوں گے، نہ ہزاروں جا کے 1000 مہینہ شہید ہوں گے، نہ تو اس کے برابر. اوے یہاں اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا اگر نسبت مصطفیٰ نہ ہو تو. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر تاجدار مدینہ سے نسبت نہ ہو، ناممکن ہے، محال قطعی ہے کہ کوئی اس بندے کے، اس بادشاہ کے برابر بھی ہو جائے. اور فرمایا پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ نسبت میں تم آ جاؤ، ایک رات دے دینا، اس سے بھی زیادہ جو ثواب ادا فرما دے. تو پھر نسبت رسول کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک فیض رسول جاری ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ قرآن، یہ رمضان، یہ شب قدر الی یوم القیامہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا یہ الی یوم القیامہ تاجدار مدینہ کا فیض پوری امت کو ہی پہنچتا رہے، پوری امت کو ہی. وما بعدہ، اور قیامت کے بعد بھی فیض ہے. جو لیلۃ القدر کو پانے والا کھڑا ہوگا نا تو پھر اس کی شان ہی نرالی ہوگی نا قیامت کے دن. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس آخری شان نزول میں عرض کریں گے، اس کے بعد اگلے پوائنٹس کی طرف انشاءاللہ ہم لوٹیں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والے خوش نصیب مسلمانوں، ذرا غور کرنا. وکیل کان، کہا گیا جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے حکومت فرمائی 500 شہر،
500 سال تک آپ تخت پہ تشریف فرما. کتنا عرصہ؟ 500 سال. اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی 500 سال بھول رہے ہیں 500 مہینے 500. جناب سلیمان علیہ السلام 500 مہینے آپ نے بادشاہت فرمائی, اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے 500 مہینے کیا فرمائی؟ بادشاہت فرمائی پورے ورلڈ پہ. پورے ورلڈ پہ میرے آقا کریم کی نسبت رکھنے والوں فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَمَلَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِمَنْ أَدْرَكَهَا خَيْرٌ مِّن مِلْكِهِمَا. فرمایا جو صرف لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کر لے, ادھر کی 1000 مہینے کی سلطنت سے ہم اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے. آپ کہیں گے سلطنت پہ بھی ثواب ہوتا ہے. جب سلطنت کو قرآن و حدیث کے مطابق چلایا جائے تو سب سے بڑا ثواب لینے والا بادشاہ وقتی تو ہوتا ہے, خلیفۃ المسلمین ہی تو ہوتا ہے. فرمایا 500 سال اللہ کے اس پیغمبر نے, 500 ماہ اللہ کے اس پیغمبر نے, اور 500 ماہ اللہ کے اس پیغمبر نے حکومت کی, اور اسلام کے قوانین کے مطابق فرمایا جتنا حکومت کی وجہ سے اجر ملا ہے, مصطفیٰ کا صدقہ تو دیکھو, مصطفیٰ کی نسبت تو دیکھو. فرمایا امتی سرکار کا ہو, ایمان صحیح ہو, عقیدہ درست ہو, صرف ایک رات میں چلا ہے, ان کی اس ساری حکومت کے اجر و ثواب سے زیادہ رب اس کو ثواب فرما دے. اس کا مختصر سا شان نزول ذکر کیا. اب ہم اس طرف آئیں گے کہ یہ جو رات ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا؟ لیلۃ القدر کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قرآن کو آسمان سے, بے شک ہم نے قرآن کو آسمان دنیا کی طرف, آسمان لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا. وہاں سے نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا کر کے سرکار کی بارگاہ میں قرآن اترتا رہا. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور میرے عام بندو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عام مسلمان کو وما ادراک ما لیلۃ القدر, عام مسلمان کو خطاب ہے کہ تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کی شان و شوکت کیا ہے. شان و شوکت خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو جو لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لیتا ہے. پھر عبادت بھی کتنی درکار ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ سرکار کی رحمتیں دیکھنا. سرکار دو جہاں نے کسی کو خالی چھوڑا ہی نہیں ہے, بس بندے میں تھوڑی سی بندے ہونے والی صفت ہونی چاہیے. اتنی تو ہو نا, بندہ رب کو جھکنے والا تو ہو نا. ایک بندہ بالکل ہی اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو پھر قسمت کو رو. اب لیلۃ القدر کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو؟ بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ کس مہینے میں ہے, کس, ہم تو 27 میں پکے ہوئے ہیں, 27 جاگ لیے تو لیلۃ القدر پا لی ہے. اس سوال کا جواب آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں. آج آ کے جب احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے, دلائل سمیٹے جاتے ہیں, تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ یہ پورے سال میں آتی رمضان میں ہی ہے لیلۃ القدر آتی. پھر اختلافات شروع ہو گئے, پھر دلائل کو سمیٹا گیا احادیث کی روشنی میں. اس بات پہ اتفاق ٹھہر گیا کہ آتی رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے. پھر مزید آپس میں روایات آپس میں ٹکرائی کہ کب ہے. کوئی کہہ رہے ہے روایت میں 22 کی رات, اور 24 کی رات, اور 25 کی رات. کس رات میں اس کو تلاش کریں؟ تو جب کھنگالا ذخیرہ احادیث کو علماء نے, مفسرین, محدثین نے, شیوخ نے, یہ ان کی بات ہے جو گزر گئے ہیں, ہمارے جیسوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ان کا
یوں سمجھے جو انہوں نے سارا کچھ تیار کیا نا اس کو کھا ہی لیں تو ان کی بڑی ہمت ہے. سارا کچھ وہ کر گئے، ہم تو صرف کھانے والے ہیں، لیکن ہماری قسمت ایسی کہ ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. جو مشکلات تھیں دین میں وہ بزرگان دین برداشت کر کے چلے گئے. جو مسائل تھے، جو پریشانیاں تھیں، وہ ساری انہوں نے اٹھا لی. ہمیں تو گویا تیار کر کے ملا ہے، لیکن ہماری حالت یہ کہ ہم تیار کو لینے سے ہی دور بھاگتے ہیں. غفلت اتنی ہے. اللہ ہمیں بیداری عطا فرمائے. پھر دلائل کو اکٹھا کیا، احادیث کو ان کے راویوں پہ کلام کیا، آپس میں دیکھا تو بات یہاں جا پہنچی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. آخری عشرے کی بس یہاں آ کے ہر کوئی چپ کر گیا. اس سے آگے کوئی نہیں بولتا، اس سے آگے کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ کہیں حدیث میں 21 کی رات فرمایا جا رہا. ایک بندہ آیا نا، بوڑھا تھا، عرض کی میں 5 راتیں تو جاگ نہیں سکتا. میرے آقا کریم کا زمانہ جنہوں نے پایا ان کی کتنی موجیں لگی ہوئی تھی. بوڑھا شخص ہے میرے سامنے حدیث. عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ضعیف العمر ہوں، اب میں ساری راتیں تو جاگ نہیں سکتا. 5 راتیں بنتی ہیں طاق راتیں، 21 23 25 27 اور کوئی شفقت ہو سکتی ہے. چلو مجھے ویسے ہی بتا دیے. فرمایا چلو اس سال نہ تو 27 کو جاگ. اس سال فرمایا تو کس رات کو جاگنا. اسی طرح ایک اور آتا ہے تو آپ فرماتے چلو اس طرح کر تو 21 کی رات جاگ لینا. 21 کی رات کو تو یہ بدلتی رہتی ہے. لیکن یہ بات اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات آ سکتی ہے. کسی بھی رات. قربان جائے بندہ اعتکاف کرنے والے کی شان ہے. دن رات پورے 10 دن یہاں بیٹھا ہے، آخری عشرہ اللہ کے گھر میں ہی بیٹھا ہے، اور پھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، فلاں جو اللہ نے چاہا. تو آپ اندازہ لگائیں اعتکاف کی برکت سے وہ سمجھے میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا. تو اب طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، کسی ایک رات میں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہی رات تھی؟ میرے اور آپ سب کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات بھی ہوگی لیلۃ القدر کی، اس رات میں موسم نہ تو سرد ہوگا نہ گرم ہوگا. یہ نشانی پہلے ادا فرمایا. اس رات میں فرمایا نہ سردی ہوگی نہ، یعنی اگر شدید گرمیوں کا موسم ہو تو اس رات میں گرمی نہیں ہوگی. اگر شدید سردیوں کا موسم ہو تو اس رات میں سردی محسوس، کیونکہ رمضان تو بدلتا رہتا ہے نا، کبھی گرمی میں تو کبھی سردی میں آتا ہے. تو میرے آقا کریم نے پہلی علامت دی لیلۃ القدر کی رات کی. فرمایا وہ رات خوشگوار موسم کی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہے 21 کو کیا تھا، 23 کو کیا تھا، اور بولتے نہیں آپ، اور 25 کو رات کو موسم کیسا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہے. اور آج کا بھی آپ کو 29 بھی آ جائے گی. پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ ان 5 میں سے خوشگوار کون سی رات گزری. آگے نہیں جانا، ہر بندہ خود فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات کیسی ہوگی. کون سی رات کی علامت ہے؟ لیلۃ القدر. جس رات کی ایک رات میں شام سے لے کے حتی مطلع الفجر تک، سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، اس رات میں اگر کسی نے اعتکاف کیا، اگر کسی نے، وہ سمجھے میں نے 1000 مہینے سے زیادہ کا اعتکاف کر لیا. اگر اس رات میں کسی نے قرآن کی، وہ سمجھے
ایک بندہ 1000 مہینے قرآن کی تلاوت کرتا رہے لگاتار، نہ سوئے نہ تھکے نہ کھائے نہ پیے نہ طہارت کی حاجت ہو اس کو، جیسے کہ فرشتے ہیں، 1000 مہینہ وہ قرآن پڑھتا رہے، اتنا ثواب اس کو نہیں جتنا رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور جس نے ان میں سے کسی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، مثال کے طور پر افطاری کرا دی، اللہ کی رحمت ہے، مسلمان کسی کو بھی افطاری کراتا ہے تو اللہ کی، پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ جو اپنے گھر میں کراتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، رب کے محبوب کی شریعت میں کہیں کمی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے ہی سمجھے ایک بندے نے 1000 مہینہ ہر لمحہ مسلمانوں کو کھلایا اور پلایا، اتنا ثواب اس کو نہیں جتنا رب نے اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھی علی ھذا القیاس، علی ھذا، اسی پہ قیاس کر لیا جائے۔ میرے آقا کریم اس کی دوسری نشانی عطا فرماتے، فرماتے جس رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ 14ویں کی رات کے چاند کو بندہ تکے تو تک سکتا ہے، دیکھنا چاہے تو، وہ آنکھوں میں پریشانی والا معاملہ، آپ سورج کو عام حالت میں دیکھنا، شعائیں اتنی ہوتی ہیں تیز کہ بندے کی آنکھیں برداشت۔ میرے آقا فرماتے جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اس کے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا تو بندہ اس کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، دیکھے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، اس میں اس وقت شعائیں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، لیکن جس رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات، اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کو روک دیا جاتا ہے، بے ایمان آج تو اس کے ساتھ نہیں نکلے گا، آج تو اس کے ساتھ وہ بالکل شفاف ہوگا، حتیٰ کہ بندہ اس کو دیکھ سکے گا، حتیٰ کہ بندہ اس کو دیکھ سکے گا۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام نے جو علامات دی، جو سمجھ میں آنے والی، میرے جیسے عام بندے کی سمجھ میں آنے والی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہے اگلا حصہ، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جب لیلۃ القدر کی رات، تو اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آ کے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان صحیح العقیدہ، مسلمان صحیح ان پر سلامتی بھیجتے رہتے، ان پر بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کو تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا لیا گیا ہے؟ سلام۔ لیکن جس کو رب چاہے، ہر بندے کی یہ صورتحال نہیں ہوتی، رب جس کو چاہے تو اس کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ مجھ سے فرشتوں نے کیا لیا ہے؟ سلام لیا ہے۔ اور یہ ساری رات چلتا رہتا ہے، اور یہ نظام ساری رات چلتا رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، پوری رات یہی نظام چلتا رہتا ہے، پوری رات یہی نظام چلتا رہتا ہے۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام سے، آپ کی شریعت میں یہ روایت بھی موجود ہے، یہ روایت بھی موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کی خاطر امت پہ جو کرم ہوتا ہے، امت پہ جو کرم ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس رات میں اللہ کے کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم کے کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث، مفہوم روایت، وہ امت کے حق میں کیا مانگ رہے ہوتے؟ استغفار اور دعائیں، استغفار اور
دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو معاف کر دے یا اللہ، اس کو معاف کر دے یا اللہ، اس کو معاف کر دے۔ لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر نہ وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، نہ ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، نہ ان پہ۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 جو رشتہ داروں سے جھگڑے کی وجہ سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں نا آپس میں بولتے نہیں، ہماری ناراضگی ہو گئی ہے، یہ ناراضگیاں نہ رکھا کرو۔ اگر کسی سے گھاٹا وعدہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت ہی غصے والی، ناراضگی والی بات ہے کہ بندے کے قریبی رشتہ دار جو صحیح رشتہ دار بھی ہیں اور صحیح اور ہم خام چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نے تجھ سے نہیں بولنا، عرصہ ہو گیا جی ہماری تو ان سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، سلام دعائیں نہیں ہے۔ جس بندے نے صحیح العقیدہ اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہے، اس بندے کے لیے بھی اس رات میں بخشش کی دعا، اس پہ سلامتی نہیں بھیجتے، اس سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اور نمبر 3 فرمایا جو شرابی شخص ہے، کون؟ جو شرابی شخص ہے، فرمایا اس بندے کے لیے بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں، اس رات میں اس بندے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے سلامتی کی دعائیں، اس رات میں بھی اللہ کریم کے فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے، اس بندے کے گھر میں ہی نہیں جاتے کہ جہاں شراب پینے والا شخص موجود ہے، جہاں شراب پینے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ جرم ہوگا کہ جس رات میں عام بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، عام بخشش کے اعلانات، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، کیسے کیسے فرشتے اترتے ہیں، ایک کا ذکر ہم ابھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایسے لوگ محروم ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ اللہ کریم کو کتنا بڑا ناراض کرنے والا کام؟ شراب پینا، والدین کی نا فرمانی کرنا، اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ اگرچہ بہت ساری اور بھی اس کے اندر روایات موجود ہیں کہ اس طرح کے خدا را جب ہم ہر طرف سے غور کرتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس بندے کو چاہیے رب نے جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جائے تو پھر اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ سے اس کو خصوصی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی بات مانے، اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو کہاں تک نوازا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہاں تک نوازا ہے۔ اگلی حدیث سے ذرا اندازہ لگا لیں۔ ان انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی المغرب والعشاء، رب کی رحمت کہاں تک بندوں تک پہنچتی ہے؟ فرمایا جس بندے نے یکم رمضان سے، کس رمضان سے؟ یکم رمضان سے آخری رات تک نہ مغرب جماعت سے قضا ہوئی نہ عشاء جماعت سے قضا ہوئی۔ کتنی نمازوں کا ذکر؟ مطلب بھی یہی ہوگا نا صرف 2 ہی پڑھنی ہے، ذکر جو 2 کا، ان 2 کا ذکر تو اس شان کو پانے کے لیے ہے جو آگے آ رہی ہے، جو آگے۔ باقی مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سارے بھائی بولے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اکثر و بیشتر جو آپ کے بیانات، خطبات، لیکچرز تھے وہ اصلاح پہ مبنی ہوتے تھے۔ عقائد پہ بھی آپ درس دیا کرتے تھے،
لیکن جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا، میرے آقا کریم اس بات پہ حریص ہوتے تھے کہ میں کون سا بیان ان کو سناؤں؟ اصلاح پر. اور ہم اصلاح کے بیانات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے. ہماری حالت یہ رہ گئی. جو ہے ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، دیکھو جی فلاں رات تھی تب بھی اصلاح کا موضوع ہے، اتنی بڑی رات تھی تب بھی. اور میرے بھائی میرے آقا کریم نے جو ایسے ہی فرمایا، ہم دنیا میں آئے ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے، اور کس کا مقصد کے لیے آئے؟ خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کی ترغیب دلاؤ. یہی مقصد ہے نا زندگی کا. عمل کرو شریعت پہ، دوسروں کو شریعت کی طرف بلاؤ. آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں. جب کبھی بھی زیادہ مجمع ہوتا، میرے آقا کریم جو سمجھتے نا اس زمانے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسی پر آپ اصلاحی بیان فرما دیا. تو خدا را علماء اگر اصلاحی بیان کریں تو اس کو بھی ایسے ہی سنا جائے جیسے شان و شوکت اور فضیلت والے بیانات کو سنا جاتا ہے. ہم نہ شان و شوکت فضیلت کے انکاری ہیں، نہ ہم اصلاح کے موضوع کے انکاری ہیں، بلکہ عقیدہ تو الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہی ہے. وقت کے اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے زیادہ ضرورت اصلاحی پہلو کی ہے. زیادہ ضرورت اس وقت اصلاحی پہلو کی ہے. اب غور کرنا، میرے آقا کریم نے کہاں تک لیلۃ القدر کا فیض پہنچایا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہر طاق رات جاگے، ہر بندہ ہر طاق رات جاگے. سرکار نے اپنا فیض کہاں تک پہنچایا؟ میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ بندے کے اندر کچھ نہ کچھ بندگی ہو تو صحیح، کرم ہو جاتا ہے. اب اسی کی ایک نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی المغرب والعشاء فی جماعہ حتی ینقضی شہر رمضان. شروع سے آخر تک سرکار فرماتے ہیں جو عشاء اور مغرب کی نماز، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں باقی تین پڑھنی ساری ہیں، لیکن اس فضیلت کے لیے عشاء و مغرب کی نماز با جماعت پڑھتا رہا ہے حتیٰ کہ رمضان شریف گزر گیا. میرے آقا فرماتے ہیں سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض پا لیا. سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض. بلکہ ایک روایت میں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اتنے تک فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء الاخیرہ فی جماعہ فی رمضان فادرک لیلۃ القدر فادرک لیلۃ. سرکار کا رحمت والا دریا جو ہے وہ جوش میں آیا. فرمایا ممکن ہے کوئی ساری راتیں نہ جاگ سکے تو بس ایسے کرتے ہیں. فرمایا مغرب عشاء پڑھ لو جماعت کے ساتھ، تب بھی لیلۃ القدر سے حصہ مل گیا. مزید دریا رحمت جوش میں آتا ہے. سرور دو جہاں فرماتے من صلی العشاء، جس نے پورا رمضان صرف عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر. میرا رب لیلۃ القدر کا فیض اس کو بھی ادا میرا رب اس کو بھی لیلۃ القدر کا فیض جتنا چاہے جتنا چاہے. آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے، اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح. کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے، ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے. وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا انہ ملک. اس رات میں، یہ امت کی شان و شوکت پہ سننا، اس رات میں کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات. رمضان کی یعنی آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ کا ایک فرشتہ ایسا بھی تشریف لاتا ہے. اگر اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کوشش کریں سمجھنے کی. 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، پوری دنیا، یہ سارا کچھ بھی اگر پہلے آسمان میں اللہ رکھ دینا تو پہلے آسمان کی وسعت اتنی ہے
یہ سارا کچھ اتنی جگہ وہاں سے لے گا جتنا آپ کے ہاتھ کے تھیلے پہ بندہ رائی کا دانہ رکھ دیتا ہے. اور فرمایا یہ سارا کچھ اور پہلا آسمان اگر دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ سارا کچھ دوسرے آسمان کی وسعت میں سے اتنی جگہ لیتے ہیں جتنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا. اسی طرح دونوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور دنیا والے تیسرے میں اسی طرح تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور ان میں سے سورج جیسے بڑے بڑے سیارے بھی کھڑے ہیں. آپ کی اس زمین سے آپ کے اس بن سے 10 لاکھ گنا بڑا تو اکیلا سورج ہے اور اس کے آگے پھر کہکشائیں ہیں کہ ایک ایک کہکشاں جو ہے اس سورج سے کئی لاکھ گنا بڑی ہے. پھر ان سے مزید آگے کہکشائیں ہیں جو ان سے کئی کروڑ درجے بڑی اور طویل کہکشائیں ہیں. میرے بھائی ذرا غور سے سننا, اس امت کو شان و شوکت کیا ملی ہے سرکار کا صدقہ, سرکار کی نسبت سے, میرے آقا کے فیض سے اس امت پہ رب کا کرم کتنا نازل ہوتا رہتا ہے. فرمایا اگر وہ فرشتہ صرف ایک لقمہ لینا چاہے, کتنے لقمے؟ فرمایا 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ سارا اس کا ایک لقمہ بن جائے. وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوتا ہے. اور لیلۃ القدر کی کتنی عظیم جسامت ہوگی اس فرشتے کی, سمجھ آئیے بات کیا نہیں ہے, کتنی عظیم, اور اس کی پاور کتنی ہوگی, بات سمجھ آئی ہے. تو یہ بنا کہاں سے؟ یہ میرے آقا کے نور سے بنا ہے. اب سننا, یہ جن کے فیض کا ایک قطرے کا کئی حصہ اس کو ملا تو اس کی سننا, پھر تاجدار مدینہ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پہلے اس کو تو سمجھ کے دیکھو, پہلے اس فرشتے کو جس کے لقمے میں سارا کچھ آتا ہے وہ آپ کتنی طاقت والا ہو. پھر اگر وہ لینا چاہے تو کانت لہو لقمۃ واحدہ, زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ, زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ. وہ ملک, وہ ایک ایسا فرشتہ, رأسہ تحت العرش, اس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہے. عرش اعظم کتنا طویل ہے پتہ ہے؟ 7 زمینیں, سارا کچھ دنیا, 7 آسمان. فرمایا اگر عرش اعظم کے سامنے رکھے جانا بس اتنی جگہ لیں گے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جگہ لیتے. یہ عرش اعظم کی وسعت ہے. اور اس فرشتے کا سر کہاں ہے؟ وہ ملک, یہ ایک فرشتہ ہے, رأسہ تحت العرش ورجلہ فی تخوم الارض السابعہ, اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین سے نیچے تحت ثری تک پہنچے. جس کا سر عرش اعظم کے, اس کے پاؤں تحت ثری سے نیچے. اور اندازہ لگانا 7 زمینوں کا ایک سے دوسری تک سفر کیا جائے تو 3500 سال درکار ہیں, پھر بندہ 7ویں زمین تک پہنچتا ہے. اور ایسے 3500 سال نہ نیند آئے, نہ تھکے, نہ طہارت کی عادت, نہ غسل کی, نہ بھوک کی, نہ پیاس کی. فرشتہ اگر سفر کرتا رہے تو, اور ان کی طاقت کیا ہے, سیکنڈ سے پہلے عرش اعظم سے مدینے پہنچ جاتے ہیں. پھر پہلی زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال, یہ ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں, 500 سال مسافت ہے. دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, حتیٰ کہ 7ویں تک, اور 7ویں سے عرش اعظم تک مزید 500 سال. 35 اور 4000 کتنے ہو گئے؟ 7500 سال درکار ہے. جس سفر کو تیز ترین سواری پہ اس فرشتے کی جسامت کا اندازہ لگانا, اس کا سر وہاں ہے تو پاؤں نیچے کھڑے. اور پھر اسی سے میرے آقا کریم کا پاور اور قوت کا اندازہ لگانا, اس کو تو سرکار کے فیض کا پتہ نہیں کون سا حصہ ملا, ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا کہ کھربواں حصہ اس کو نصیب ہوا ہے, اربواں ہوا ہے, کیا ہوا ہے, یہ اس کی حالت ہے. خیر آگے چلیں. وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ, وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ, اس کے سر جو ہے وہ 1000 سر ہے. اس فرشتے کا سر کتنا ہے؟
اب سنتے جائیں. کل راس، ہر ایک جو اس کا سر ہے، ہر ایک جو اس کا اعظم من الدنیا، اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے بڑا ہے. اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے، اور سر کتنے ہیں؟ 1000. وفی کل راس الف وجہ، اور اس کے ہر سر میں ہزار چہرہ. اس کے ہر سر میں کل کتنے سر ہیں؟ 1000. اور ہر سر میں کتنے چہرے ہیں؟ 1000 چہرہ ہر سر میں ہے. وفی کل وجہ الف فم، اور ہر چہرے میں 1000 منہ رکھا ہے رب نے. ہر چہرے میں 1000. اس فرشتے کے سر کتنے ہیں؟ بولے ٹائم ختم ہو چلا ہے. کتنے ہیں؟ اور پھر ہر سر میں کتنے اس کے چہرے ہیں؟ اور پھر ہر چہرے میں کتنے منہ ہیں؟ وفی کل فم الف لسان، پھر ہر منہ میں 1000 زبان رب نے پیدا کی ہوئی ہے. ذرا اس کو کیلکولیشن بھی کرنا کہ بنتا کیا ہے، پھر اس امت کی شان کا اندازہ لگانا، اور پھر امت جو بھی ہے نا سرکار کے قدموں کا صدقہ ہی ہے. اب سنتے چلے. وفی کل فم الف لسان، پھر اس کے ہر منہ میں 1000 رب نے کیا دے رکھی ہے؟ زبان دے رکھی ہے. یسبح بکل لسان الف نوع من التسبیح والتحمید والتمجید. فرمایا پھر ہر زبان سے ہزار مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تمجید بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تحمید بیان کرتا ہے. اور غور کرنا میرے بھائیوں، لکل لسان لغہ، ہر زبان دوسری سے جدا ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتی نہیں ہے. آخر کار صورت حال یہاں تک بنتی ہے. فَإِذَا فَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ خَرَّ كُلُّ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ. اللہ کے اس فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. جب وہ فَفَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ، جب اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی غرض سے وہ کیا کھولتا ہے؟ اپنا منہ کھولتا ہے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کروں. خَرَّ كُلُّ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ سُجَّدًا. اللہ کے کھربوں لاتعداد فرشتے جو آسمان پہ کھڑے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتے ہیں. اس کے خوف کی وجہ سے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو میرے آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اب یہ اتنا بڑے فرشتے، ان میں جبریل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، یہ سارے خوف کی وجہ سے کہاں گر جاتے ہیں؟ اب ذرا دیکھتے ہیں ان کو خوف کس چیز کا لاحق ہوتا ہے. مخافت ان یحرکہم نور افواہہ، ان سب کو یہ خوف ہوتا ہے یہ جو اس نے منہ کھولا ہے نا، اس کے منہ کھولنے سے جو اس کے منہ سے نورانیت نکلتی ہے، وہ فرشتے ڈر جاتے ہیں کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. جو میرے آقا کریم کے نور سے حصہ پائے، اس کے منہ کے نور سے سارے فرشتے ڈرتے ہوں کہ کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. سوال یہ ہے، یہ تو یہ اور جن کے فیض سے یہ ہے، اس تاجدار مدینہ کی نورانیت پہ کیا کہنا؟ اسی لیے تو آقا فرمایا کرتے تھے، ایسا میرے اوپر 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ بھی اٹھا دوں زمین میں کوئی ایسا نہ رہے. ایک پردہ اٹھانے کی دیر ہے، یہ سارے جاندار میرے نور کے جلال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو. یہ رب کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تسبیح. اے میرے آقا کی امت، تمہاری شان پہ بندہ قربان جائے. سرکار نے فرمایا، یہ میرے سامنے حدیث ہے، فرمایا جب رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی، بس رب کا یہ فرشتہ بھی تشریف لے آتا ہے.
زمین پہ تشریف لاتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، پیچھے اب سننا ہے نا حیات کیا ہے، کتنی پاور اور طاقت اور کتنے سر، کتنے چہرے، کتنے منہ، کتنی زبانیں، پھر ہر زبان سے کتنی لغات میں مختلف زبانوں میں رب کی تسبیح ہو، تمجید و تحمید کرتا ہے۔ لیکن جب رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، یہ تشریف لاتا ہے زمین پر، فَيَسْتَغْفِرُ، بس پھر یہ بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگنا کن کے لیے؟ للصائمین والصائمات، للصائمین والصائمات من امت محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ لیلۃ القدر کی رات آ کے اس کو اجازت ہوتی ہے آج کی رات تو میری تسبیح نہیں بیان کرے گا، آج کی رات میرے محبوب کی امت کے للصائمین والصائمات، جو مرد روزے رکھتے ہیں، والصائمات، اور جو عورتیں میری محبوب کی امت کی کیا رکھتی ہیں؟ روزے رکھتی ہیں۔ اے میرے فرشتے، آج کی ساری رات ان کے لیے میری جناب سے تو صرف جنت کا سوال ہی کرتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو، اس امت کو رب نے محبوب کا صدقہ کتنی عظمت سے نواز رکھا ہے کہ جس فرشتے کی تسبیح کے لیے منہ کھولے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، وہ اس رات میں میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے محبوب کے ان امتیوں کو میں مجبور ہوں، میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، روایت کے جملے ہیں، ان مردوں کے لیے فرشتے کو بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت ہوتی ہے میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے آقا فرماتے، رب فرماتا ہے جو روزے رکھتے ہیں نا ان کے لیے کر لیں۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی کہے جی سختی ہو رہی ہے، بڑا سخت جملہ دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ، یہ دیکھیں، للصائمین والصائمات من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے جتنے مرد روزے رکھتے ہیں، صحیح العقیدہ جتنی مسلمان عورتیں روزے رکھتی ہیں، یہ ساری رات ان کے لیے رب سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ سارے بولو، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما دے، ان کو اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ عطا فرما دے۔ بس وہ ساری رات اللہ سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال بنتی ہے، فرما الی طلوع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ غور کریں، یہ سینکڑوں فضیلتوں میں سے، یوں سمجھے سمندر میں سے ایک قطرہ شاید ہم نے نکالا ہے اس رات کی فضیلت کا، جو قرآن و حدیث میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں، وہ سمندر ہے جو ہم نے سنا فقط ایک قطرہ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کو سرکار کی وجہ سے کتنا شرف سے نواز دیا گیا ہے، سرکار کے برکت اور نسبت کی وجہ سے کتنا اس امت پہ رحم و کرم اور رب رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بات وہی ہے کہ بندے میں کم از کم بندگی ہونی چاہیے، بندے میں کم از کم وہ اپنے رب کو جھکنے والا تو بنے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا، اللہ کا فرما بردار تو بنے، پھر دیکھے میرا رب کیسے رحمت نازل فرماتا ہے، میرا رب کیسے اس پہ برکات، انوار اور تجلیات کا ظہور فرما دیتا ہے، کیسے اس پہ کرم فرماتا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہے، میں پھر آخر میں عرض کروں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری شکلیں خوبصورت، نہ ہمارے اعمال کسی کھاتے کے، نہ ہمارا کوئی کردار کسی کھاتے کا، یہ جو بھی فیض ہے مختلف انداز سے، یہ سب سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ سب سرکار مدینہ علیہ السلام کی نسبت کا فیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی برکات ہے، جو الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو رب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے، مالک مجھے آپ سب کو لیلۃ القدر جب تک زندہ رہے ہر سال ہی پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر سال ہی طاق راتوں میں کم از کم جتنا ممکن ہے، ضروری نہیں اب ساری رات، جتنا ممکن ہے
جتنا ممکن ہے ہر طاقت میں اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی پوری امت مسلمہ کی آج کے اس مقدس رات کے طفیل بخشش و مغفرت فرمائے, اور ہمارے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب پوری امت مسلمہ کے مسلمان صحیح العقیدہ وفات پا چکے ہیں, اللہ ان سب کی بخشش ہو, خصوصاً ہم میں سے جن جن کے والدین, اللہ ان سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.